اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کان یصلی اکثر، تو ایک مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دعویدار بھی ہو، وہ سنتوں کو بغیر عذر کے چھوڑتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا، بہت اہم سوال ہے کہ آیا سنتیں چھوڑنا گناہ ہے یا نہیں؟ بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو کہ فرائض کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن سنن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آیا سنتوں کو چھوڑنا موجب گناہ ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ سنن دو قسم پر ہیں۔ ایک ہے سنن غیر مؤکدہ، وہ نوافل کی طرح ہے، پڑھے تو فبیہا و نعمت، نہ پڑھے تو کوئی عتاب بھی نہیں ہے۔ دوسرے قسم کے وہ سنن ہے جو مؤکد ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر پڑھا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل الظہر 4 وبعدها 2 وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2 وقبل الفجر 2 رواہ ابو داود، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، ظہر کے نماز کے بعد، وبعدها ظہر کے نماز کے بعد 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، وبعد المغرب 2 مغرب کے نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، وبعد العشاء 2 عشاء کے نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، وقبل الفجر 2 اور فجر کے نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو جو مسلمان ہوتا ہے اس کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کان یصلی اکثر، تو ایک مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دعویدار بھی ہو، وہ سنتوں کو بغیر عذر کے چھوڑتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے سنتیں چھوڑ دی تو اس وجہ سے یہ گناہگار ہوگا یا نہیں؟ تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی عذر یا بغیر عذر کے ان سنتوں کو کبھی ترک کر دیتے، کبھی عذر کی وجہ سے، کبھی بغیر عذر کے۔ دوسری صورت یہ ہے عذر یا بغیر عذر کے اکثر و بیشتر سنتوں کو چھوڑنا، اکثر و بیشتر چھوڑتا ہے، عذر بھی نہیں ہے چھوڑ دیتا ہے، اکثر ہم معمول یہ کبھی بغیر عذر کے بھی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ان سنتوں کو حقیر یا معمولی سمجھ کر چھوڑنا، جیسے کہ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو سنتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے سنت فرض تو نہیں ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے۔ حقارت کے طور پر کوئی آدمی سنت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب ان کے احکام الگ الگ ہیں۔ دیکھیے، ایک آدمی عذر یا بغیر عذر کے سنتوں کو چھوڑتا ہے کبھی کبھی، تو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گناہگار ہوا، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ عتاب کا مستحق ہے، ملامتی کا مستحق ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عام معمول جی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنن مؤکدہ کا اہتمام فرماتے تھے، تو ایک آدمی مسلمان ہو کر کس طرح ان سنتوں کو چھوڑ رہا ہے؟ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، آپ پڑھا کرتے تھے، لیکن اس پر مختلف فتوے لگانا کہ آپ نے حرام کام کے ارتکاب کیے، یہ کیا وہ کیا، یہ لگانا درست نہیں ہے۔ کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، کہ اللہ نے ان لوگوں پر 5 نمازیں فرض کی ہے دن اور رات میں،
تو ظاہر بات ہے کہ سنن فرض نہیں ہے، فرض سے اس کا درجہ کم ہے، تو ہم اس پر فتوے نہیں لگا سکتے، لیکن یہ کام مناسب نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ کہ آدمی ہمیشہ چھوڑتا ہے، ہمیشہ، تو اس میں بہت بڑی جسارت ہے کہ ہمیشہ چھوڑ رہا ہے، بغیر عذر کے چھوڑ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو نوافل ہوتے ہیں، سنن ہوتے ہیں، اگر آپ نے فرض نماز پڑھی تو اس میں اگر کوئی کوتاہی رہ گئی رکوع میں، سجدہ میں، قیام میں، تو ان نوافل کی وجہ سے، ان سنن کی وجہ سے ان فرائض کی تلافی ہوتی ہے، تدارک ہوتا ہے۔ تو کون کہہ سکتا ہے کہ میرے فرائض مکمل ہیں، میں صحیح طریقے سے قیام کرتا ہوں، صحیح طریقے سے رکوع ادا کرتا ہوں، صحیح طریقے سے سجدہ ادا کرتا ہوں؟ کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم اللہ کے سامنے جائیں اور ہمارے فرائض میں کوتاہی ہو تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جو آدمی حقارت کی وجہ سے ان سنتوں کو چھوڑتا ہے، تو یہ جو عمل ہے یہ کفر تک پہنچنے والا عمل ہے۔ حقیر سمجھ کر آپ سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں کہ سنت ہے، فرض تو نہیں ہے۔ یہ عمل گناہ کبیرہ بھی ہے کہ آپ نے سنت کو حقیر سمجھا، اور ساتھ ساتھ یخاف علیہ الکفر، اس پر کفر کا خوف بھی ہے۔ تو سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔